السلام علیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید. آپ دیکھ رہے ہیں جو پاکستان ویڈیوز. آج ہے 22 اکتوبر 2025. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور اچھا دن، خوشگوار دن دے جس میں آپ کامیابیاں حاصل کریں، مزید نیک نامی اور عزت اور وقار میں آپ کے اضافہ. بات کریں گے دہشت پراکسیز ختم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے. فیلڈ مارشل کا ایک اور اعلان سامنے آ گیا ہے. بہت سی خبریں ہیں آج شوبز کی بھی ہیں، کرکٹ کی بھی ہیں، کچھ پاکستان کی ہیں، کچھ بیرون ملک کی ہیں. لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خطاب سے آج کا پروگرام شروع کریں گے. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخارج عوام مخالف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور یہ تشدد کو ہوا دے رہے ہیں. دہشت گرد پراکسیز کے خاتمے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے 17ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا فخر ہے اور یہاں کے عوام محب وطن، باصلاحیت اور پرعزم ہیں. بلوچستان کے عوام ملک کا حقیقی سرمایہ ہیں. صوبے کے عوام بے پناہ اقتصادی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ISPR کے اس اعلامیے پر جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی تجزیہ کار اور جو تبصرہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو ایک رسمی سا بیان قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اندر کی باتیں اس پریس ریلیز کے ذریعے سامنے نہیں آئیں، کیونکہ یہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے. SOPs ہوتی ہیں کہ ایک ایسی پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے جو ایک اوور آل خاکہ تو پیش کر دیتی ہے، لیکن وہاں پر چونکہ کھل کے باتیں ہوئی ہوتی ہیں تو وہ کھل کر باتیں عوام کے ساتھ شیئر نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ پریس ریلیز صرف عوام نہیں دیکھتے بلکہ اس میں بہت سے دشمن عناصر جو ہوتے ہیں ملک کے وہ بھی ان چیزوں پہ نظر رکھے ہوتے ہیں. تو یہ گول مول باتیں ہوتی ہیں. واضح رہے کہ 3 روز قبل پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا تھا کہ میں بھارت کی عسکری قیادت کو نصیحت اور واضح طور پر خبردار کرتا ہوں کہ جوہری ماحول میں جنگ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اور اب ان کا یہ ایک اور خطاب سامنے آ گیا تو اس پہ ظاہر ہے کہ اب ملک کے اندر اور ملک کے باہر باتیں تو ہوں گی اور باتیں ہونی بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف جتنا کھل کر بتا رہے ہیں دنیا سمجھ رہی ہے. اور اب تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، کہ میں نے بھارت پہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگ نہیں ہونی چاہیے. ہوئی تو پھر بہت شدید صورتحال پیدا ہوگی. ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک خبردار کرنے کی ایک صورتحال ہے جو کر دی گئی ہے. کچھ علاقائی، ملکی اور غیر ملکی خبریں شامل کروں گا، لیکن ایک خبر جو ہے وہ میری نظر سے گزری، وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ پہلے ذکر کر لیتے ہیں. سندھ کابینہ کمیٹی برائے فائنانس کی سب کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں ترقیاتی منصوبوں، مالی نظم و ضبط اور محکموں کی کارکردگی پر سخت موقف اختیار کیا گیا ہے. سندھ میں ظاہر ہے کہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا، اور یہ بات بھی ہے کہ سندھ کے ڈاکو جو ہیں وہ ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہو گئے ہیں اور 50 کے قریب جو وانٹڈ بڑے جن کے اوپر قیمت لگی ہوئی تھی، سر کی قیمت، وہ ڈاکو جو ہیں سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور یہ حکومت کی بڑی کامیابی قرار دی جا رہی ہے. اور باقاعدہ سرنڈر کے دعوت نامے جو ہیں وہ پولیس حکام اور حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور لوگ بڑے خوش ہیں اس بات پہ کہ سندھ میں کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں اور سندھ میں اب امن ہو جائے گا. اس سلسلے میں حکومت نے ایک اشتہار بھی اخبارات میں دیا ہے، تو میڈیا میں یہ بات آ چکی ہے، یہ اچھی بات ہے. اب بڑھتے ہیں سندھ کابینہ کمیٹی برائے فائنانس کی سب کمیٹی کے اہم اجلاس کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں اس پہ بارے میں. تو سید ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ شفاف طرز حکمرانی، عوامی فلاح اور مالی نظم و ضبط سندھ حکومت کی اولین ترجیحات ہیں. اس اجلاس کی صدارت چونکہ صوبائی وزیر بلدیات و فائنانس سید ناصر حسین شاہ نے کی. اجلاس میں صوبائی وزیر محنت سعید غنی، صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار، مختلف محکموں کے سیکرٹریز، محکمہ خزانہ کے افسران اور اراکین اسمبلی نے شرکت کی. اجلاس میں ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت، مالی نظم و ضبط، بجٹ کے مؤثر استعمال، محکموں کی کارکردگی اور آئندہ مالی حکمت عملی پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا. اچھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ سندھ کا جو خزانے کا قلمدان ہے وہ شروع سے ہی مراد علی شاہ صاحب کے پاس تھا، جب وہ وزیر نہیں تھے، مشیر تھے تب بھی، جب وزیر بنے تب بھی، جب وزیر اعلیٰ بنے تب بھی، تو وہ سندھ کا بجٹ بناتے تھے اور سندھ کا پورا جو محکمہ خزانہ ہے وہ بھی ان کے تابع رہتا تھا. تو اب یہ جو ہے وہ صوبائی وزیر بلدیات و فائنانس سید ناصر حسین شاہ صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ حالیہ کچھ عرصے میں جو تبدیلی آئی ہے سندھ میں، اس میں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ CM ہاؤس سے
منتقل ہوا ہے ناصر حسین شاہ صاحب، اور وہ اس وقت جو ہے وہ صوبے کے مالی معاملات دیکھ رہے ہیں۔ تو ناصر حسین شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت کے مطابق تمام محکموں میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں تاکہ سرکاری وسائل کا شفاف اور دیانتدارانہ استعمال یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صوبائی حکومت میں نجی اور سرکاری اشتراک کے تحت سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ ترقی کے ثمرات صوبے کے ہر شہری تک پہنچ سکیں۔ اجلاس کے اختتام پر کمیٹی نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ تمام ترقیاتی فنڈز عوامی مفاد میں مؤثر، شفاف اور بر وقت استعمال کیے جائیں گے۔ شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ سندھ حکومت صوبے کی ترقی، ادارہ جاتی استحکام اور عوامی خوشحالی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لائے گی۔ اب یہ بات تو میں برملا کہہ سکتا ہوں کہ سندھ نے جو PPP یونٹ، PPP موڈ یعنی کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ موڈ کے تحت جتنے بھی منصوبے بنائے ہیں وہ کامیابی کی منہ بولتا ثبوت ہیں۔ وہ چاہے میرپور حیدرآباد روڈ سے شروع ہونے والے یہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے تھے، اب وہ انرجی سیکٹر میں ہوں، ایجوکیشن میں ہوں، ہیلتھ میں ہوں، ڈیولپمنٹ میں ہوں، ہر جگہ وہ کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، لوکل گورنمنٹ میں ہوں۔ تو وہ تجربہ کامیاب رہا ہے اور اب اس میں اور بہت سے شعبوں میں اس کو بڑھایا جا رہا ہے، اور یہ دوسرے صوبے بھی اس کو کاپی کر سکتے ہیں اور اس میں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس بات کا کریڈٹ تو یقیناً وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو جائے گا اور ان کی ٹیم کو جائے گا، اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو، بلاول بھٹو کے ویژن کو جائے گا کہ انہوں نے یہ PPP موڈ جو ہے اس کو متحرک اور فعال طریقے سے چلایا اور کامیابی سے ہمکنار کرایا، اور بہت سے اچھے منصوبے اس سلسلے میں سامنے آ چکے ہیں اور مزید کئی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ اور ٹرمپ کا جو بیان تھا وہ دوبارہ میرے سامنے آ گیا ہے کہ مودی کو بتا دیا ہے کہ پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بھارتی وزیر اعظم مودی سے دیوالی کے موقع پر ٹیلی فون پر تجارت کے علاوہ کئی دیگر امور پر بات ہوئی ہے۔ یعنی کہ دیوالی تھی، دیوالی کی ہم مبارکباد دے چکے ہیں اپنے تمام دوستوں کو، جس نے دیوالی منائی ہے، ہیپی دیوالی۔ اور اسی موقع پہ جو ہے وہ نریندر مودی جو پرائم منسٹر انڈیا کے، ان سے پریزیڈنٹ آف امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دیر پہلے بھارتی وزیر اعظم سے تفصیلی گفتگو ہوئی، تجارت کے ذریعے معاملات حل کر رہا ہوں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چین اور یورپی ممالک نے برسوں سے امریکہ پر سخت محصولات عائد کیے، کسٹم ڈیوٹی ہمارے قومی سلامتی کے تحفظ کا اہم ذریعہ ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ محصولات کے بغیر امریکی معیشت گرے گی۔ ٹرمپ نے بتایا کہ بھارت روس سے اب مزید تیل نہیں خریدے گا۔ ٹرمپ سے جڑی ہوئی ایک اور خبر ہے کہ ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات منسوخ ہو گئی ہے۔ ہنگری میں طے ہوئی تھی یہ ملاقات، ہونی تھی وہاں پہ، لیکن اب یہ ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ امریکہ روس کے مذاکرات کاروں میں فون کالز کے درمیان تلخیوں نے معاملے کو خراب کر دیا ہے۔ دونوں صدور کی ملاقات کا اعلان پچھلے ہفتے کیا گیا تھا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ 2 ہفتوں میں چین کے صدر کے ساتھ بہت سی چیزوں پر بات چیت کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس بات چیت میں اچھا کام کرنے جا رہے ہیں۔ 8 جنگیں روکی ہیں، جن میں پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی شامل ہے۔ پاکستان میں الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے۔ نئی قانون سازی کی وجہ سے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نئی بلدیاتی قانون سازی ہوئی ہے پنجاب میں، جس کی وجہ سے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے حالیہ ترمیم شدہ پنجاب بلدیاتی قانون کے تحت انتخابی عمل کو مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک ٹیکنیکل رکاوٹ آ گئی لگتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب گورنمنٹ کو حلقہ بندی اور ڈیمارکیشن رولز کی تکمیل کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت دے دی ہے۔ تو اس طرح یہ الیکشن جو ہے وہ اب مزید آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا جی، پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ایک اور ٹاکرا ہونے والا ہے، 7 نومبر کو ہوگا۔ یہ ٹاکرا کہاں ہوگا، کون آمنے سامنے ہوگا، اس کی تفصیل کچھ یہ ہے کہ ہانگ کانگ 6 میں 12 ٹیموں کو 4 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پاکستان، بھارت اور کویت گروپ C میں آ گئے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ عباس افریدی کی قیادت میں ہانگ کانگ 6 کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر چکا ہے۔ ہانگ کانگ 6 ٹورنامنٹ جو ہے وہ 7 سے 9 نومبر تک کھیلا جائے گا۔ واضح ہے کہ پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ٹیمیں ستمبر میں ایشیا کپ میں 3 مرتبہ مد مقابل آئی تھیں۔ اچھا جی، یہ تو آپ کو کرکٹ کی خبر دے دی، تو اب یہ بتا دیں کہ راولپنڈی ٹیسٹ میں کیا ہوا ہے۔ راولپنڈی ٹیسٹ میں آج مزید جو ہے وہ وکٹیں گری ہیں ساؤتھ افریقہ کی۔ جی ہاں، 1 وکٹ گر گئی ہے۔ آج تیسرا دن ہے، کل 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس وقت جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ان کے 199 رنز پہ 5 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی ساؤتھ افریقہ کو 134 رنز مزید درکار ہیں پاکستان کی لیڈ اتارنے کے لیے۔
तो स्टब्स खेल रहे हैं 73 पे, उन्होंने 197 गेंदों का सामना किया है, जबकि केल वेरीन जो हैं वो 10 रन बनाकर आउट हुए हैं। तो 39 साल और 299 दिनों में के टेस्ट कैरियर का आगाज़ करने वाले आसिफ अफरीदी अब तक 18 ओवर कर चुके हैं, 19वां ओवर जारी है और उन्होंने 30 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। तो ये अच्छी बात है कि आसिफ अफरीदी को पहले टेस्ट मैच में 3 विकेटें लेने में कामयाब हो गए हैं, और भी 39 साल से ज़्यादा की उम्र में तो उनको मुबारक हो, और उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस के लिए अच्छी खबरें हैं। मिसबाह उल हक को भी क्रिकेट बोर्ड में तीसरी इनिंग शुरू होने के इम्कान की खबरें बताई जा रही हैं। उन्हें क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद मिसबाह उल हक कौमी टीम के हेड कोच और मेंटोर बने। अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उस्मान बाहला की जगह डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस बनने की तैयारी कर रहे हैं। मिसबाह उल हक आला तालीम याफ्ता हैं और MBA तक तालीम हासिल की है। पीर को इस्लामाबाद में मिसबाह उल हक ने सबक कप्तान सरफराज अहमद और सेलेक्टर्स के साथ शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाने के हवाले से अहम तरीन मशावरती मीटिंग में शिरकत की थी। अब देखें मिसबाह उल हक को ये रोल मिलता है तो उसमें कामयाब होते हैं या नहीं। बरतानिया के लिए PIA की परवाज़ों की बहाली मुआशी खुशहाली की उम्मीद है। ये बात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कही है, और बरतानिया के लिए PIA की परवाज़ों की बहाली पर सारे मुसाफिर खुश हैं जो बरतानिया से पाकिस्तान आने जाने का सफ़र करते हैं। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा नवाल सईद की खबर शामिल करते हैं। नवाल सईद ने मिसाली शोहर की खसूसियात बता दी हैं। वो अपने लिए शोहर तलाश करने का इरादा रखती हैं और शादी करना चाहती हैं। खूबसूरती, शाइस्तगी और नफासत के बायस पसंद की जाने वाली नवाल सईद ने मुतादिद ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। उन्होंने हाल ही में मिसाली शोहर के बारे में खुलकर बात की है कि वो कैसा शोहर चाहती हैं। नवाल सईद अदाकारा उशना शाह के शो में बतौर मेहमान शरीक हुई, जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी, कैरियर और आइडियल पार्टनर से मुताल्लिक गुफ्तगू की और वाज़ेह अंदाज में बताया कि वो अपने शरीक हयात में किन खूबियों की ख्वाहिशमंद हैं। अदाकारा ने बताया कि मैं इस वक्त सिंगल हूँ और मुझे अपने आइडियल पार्टनर से ज़्यादा तवक्कुआत नहीं, बस वो एक बुर्दबार, बाअदब और मेहरबान इंसान होना चाहिए। तो जनाब, आप में से जो लोग इन खसूसियात पर पूरा उतरते हैं वो खुश हो जाएँ, और जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं वो ज़रूर उम्मीदवार बने। नवाज सईद का कहना है कि मैं किसी दिखावा करने वाले या मुश्किल मिजाज शख्स को पसंद नहीं करती, बल्कि ऐसा इंसान चाहती हूँ जिसके साथ रहना आसान और पुरसकून हो। एक ऐसा शख्स जो ग्रीन फ्लैग हो, यानी मुस्बत सोच और इज़्ज़त देने वाला हो। नवाज सईद का कहना था कि मैं शादी ज़रूर करूँगी, मगर इस बारे में किसी जल्दी में नहीं हूँ। इस फैसले को सुकून और समझदारी से लेना चाहिए। शोबिज़ की दुनिया से एक और ख़बर है कि थेरेपी और सेशंस के बाद अदाकारी छोड़ने का फ़ैसला किया। ये कौन कह रहा है? ये कह रही हैं पाकिस्तान की एक और मरूफ अदाकारा कोमल अजीज़ खान। उन्होंने पहली बार अपनी अदाकारी छोड़ने की असल वजह बयान कर दी है। ड्रामा भरोसा प्यार तेरा से शोहरत हासिल की और दीगर मशहूर ड्रामों में काम किया। उन्होंने अब शोबिज़ इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार करके अपना फैशन ब्रांड कोमल बाय कोमल कायम कर लिया है। अच्छा नाम है, पसंद आया देख के सुन के। कोमल अजीज़ खान ने हाल ही में अपने मॉर्निंग शो में एक प्रोग्राम में शिरकत की और बताया कि उन्होंने शोबिज़ छोड़ने का फ़ैसला क्यों किया। उन्होंने बताया कि मैं क़दामत पसंद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे घर वालों पर मेरे शोबिज़ में काम करने पर पहले ही दबाव था, क्योंकि वो मेरे पेशे से खुश नहीं थे। मेरी अदाकारी के दौरान घर वालों से इख्तलाफात भी हुए, क्योंकि मेरा ख़ानदान पढ़ा लिखा है और वो कहते थे कि अमेरिका से आला तालीम हासिल करने के बाद तुम खुद को इस फील्ड में ज़ाया कर रही हो। आखिरकार मैंने अपनी फैमिली की खातिर शोबिज़ को छोड़ दिया। कुछ वक्त थेरेपी और मेंटल हेल्थ सेशंस लेने के बाद मैंने वाज़ेह फ़ैसला किया कि यही बेहतर है। तो ये है जी पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री की खबरें। अब पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री का रुख करते हैं, जहां पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर बैंकर हैं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के CEO हैं रहमत हसनी साहब। उनके दौर के हवाले से बहुत से सवालात उठा दिए हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की जानिब से ख़त लिखा गया है जिसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर 12 मिलियन पाउंड के नुकसान के संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए बहुत से सवालात पूछे गए हैं। अब इसका वो क्या जवाब देते हैं, जब वो उनका जवाब सामने आएगा तो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक 3 सफ़े का ख़त सामने आ गया है, जिसमें नेशनल बैंक के ऊपर जो है वो संगीन इल्ज़ामात लगाकर सवालात उठाए गए हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूदा सदर रहमत हसनी के दौर के हवाले से उठाई गई हैं। तो उनका जवाब यकीनी तौर पर अहमियत का हामिल होगा, और देखते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या जवाब देते हैं, कब जवाब देते हैं, और उनका जो जवाब है वो जब सामने आएगा उस पर भी हम
ضرور بات کریں گے۔ اچھا جی، پاکستان مسلم لیگ کی جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب میں، مسلم لیگ نون کی مریم نواز شریف صاحبہ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے درمیان جو مسائل چل رہے تھے، اس حوالے سے اب ایک اور بیان سامنے آیا ہے، اور یہ بیان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شہری رحمان کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے 1 ماہ کا وقت مانگا ہے، ہم کسی کو بلیک میل نہیں کرتے، ہم ان کو وقت دیں گے۔ وزیر اعظم نے حکومت سازی کے وقت کیے وعدوں کی یقین دہانی کرائی، سوچ لیا ہے کہ ہر چیز کا جواب نہیں دیں گے اور ہر سطح پر بھی جواب نہیں دیں گے۔ تو یہ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے، اور شہری رحمان یقینی طور پہ جب بات کرتی ہیں تو پیپلز پارٹی کی سوچ کی اور پیپلز پارٹی کے فیصلوں کی ترجمانی کرتی ہیں، اور وہ کافی بردبار لیڈر ہیں، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان کو نون لیگ کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے اندر کیا سوچ ہے، اور پیپلز پارٹی ان کو وقت دے رہی ہے تو وہ اپنے ان وعدوں کو تکمیل کی طرف لے جانے کے لیے سنجیدہ کوشش کریں، جس کی توقع پیپلز پارٹی ان سے رکھتی ہے اگر اس اتحاد کو کامیابی سے اور آگے بڑھانا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں نون لیگ کی طرف سے جو اقدامات ہوتے ہیں اس پہ شہری رحمان صاحب اور پیپلز پارٹی کی قیادت مطمئن ہوتی ہے یا نہیں، کس حد تک مطمئن ہوتی ہے اور کس حد تک بے چینی برقرار رہتی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی، پی ٹی آئی اگر احتجاج کے لیے نومبر میں اسلام آباد آئے گی تو جواب پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ پی ٹی آئی کے لیے اس بار اٹک پل کراس کرنا بھی مشکل ہوگا۔ پچھلی بار جو خامیاں رہ گئی تھیں اس بار حکومت مکمل بندوبست کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی تو انارکی، افراتفری اور انتشار کا انتظار کر رہے ہیں۔ جی، اسلام آباد سمیت ملک کے کئی علاقوں میں زلزلے سے کافی جو ہے وہ لوگ خوفزدہ ہوئے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں اسلام آباد میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں زلزلے نے خوف و ہراس پیدا کیا ہے، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق منگل کی شب کو اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، ہنگو، سوات، مردان، بٹگرام، دیر، مالاکنڈ، گلگت، چترال کے علاوہ دیگر کئی علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی ہے، اور زلزلے کی زیر زمین گہرائی 234 کلومیٹر تھی، اور زلزلے کے مرکز کو ہندو کش افغانستان کا علاقہ ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس، صورتحال، خبروں پہ آپ نے جائزہ لیا ہمارے ساتھ۔ اب اجازت چاہوں گا، جن دوستوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔